السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ساؤنڈ والے نوں ساؤنڈ نہیں چلانا ہوندا، انہیں گل کو بیس بالکل بند کر دے، ہائس کھولے بیس بند کر دو، ہائس کھولو۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل، اور حقیقت میں خار ہے دنیا۔ ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، چار دن کی بہار ہے دنیا۔ اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، ارے موت کا انتظار ہے دنیا۔ اور اے سونے والے، رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہو بھی ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین۔ اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے۔ بے وفا بے وفا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن موت کا تو ہوگا شکار۔ جو لفظ دشمن ہے اس کے چار حروف ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ جس طرح
لفظ دشمن کے حروف 4 ہیں، اسی طرح انسان کے دشمن بھی 4 ہیں۔ پہلے دشمن کا نام دال سے شروع ہوتا ہے، دوسرے کا شین سے، تیسرے کا میم سے اور چوتھے کا نون سے۔ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال اور نون سے نفس۔ دنیا بھی بے وفا، شیطان بھی بے وفا، مال بھی بے وفا اور نفس بھی بے وفا۔ جو پہلے 2 دشمن ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اگر ساؤنڈ سمجھتے ہیں تو بیس بند کر دیں۔ آپ نے بیس کھولی ہوئی ہے اس لیے آواز جو ہے وہ بڑی وزنی ہے۔ جب آپ بیس بند کریں گے، ہائیس کھولیں گے تو آواز کلیئر ہو جائے گی۔ بیس بند کر دیں اور ہائیس تھوڑی کھول دیں، آواز صاف ہو جائے گی۔ یہاں بندوں نے کیا بولنا ہے، یہاں آپ کے سپیکر بھی نہیں بولتے تو بندے کیا بولیں گے؟ بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تک آواز صاف پہنچے تاکہ مجھے سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو پہلے 2 دشمن ہیں، بس یہ ٹھیک ہے، آواز ادھر ٹھیک ہے آپ نے۔ پہلے 2 دشمنوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ شیطان کا اور دنیا کا، کیونکہ شیطان انسان کے اوپر حملہ آور صرف دنیا میں ہی ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں ہو سکتا۔ اور جو اینڈ والے 2 دشمن ہیں وہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ انسان پر پہلے شیطان مال والا ہتھیار پھینکتا ہے۔ تیرے پاس دولت ہونی چاہیے، تیرا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہونا چاہیے، تیری گاڑی سب سے بڑی ہونی چاہیے، تیرا مکان سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ انسان کے دل میں یہ خیالات پیدا کرتا ہے کہ وہ دن میں اور رات میں امیر ہو جائے۔ جب انسان کے سر پر یہ بھوت سوار ہوتا ہے مالدار ہونے کا، تو پھر انسان نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ہی ناجائز دیکھتا ہے، پھر وہ کماتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر دوسرا ہتھیار چلاتا ہے۔ انسان کو نفسانی خواہشات کا پجاری بناتا ہے۔ جو لڑکی تمہیں پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو، نکاح نہیں ہوتا تو اٹھوا لو، تمہارے پاس کون سا پیسے نہیں ہیں۔ جس عورت کا مجرا تمہیں پسند ہے اپنے گھر میں بلا کر مجرا کروا لو، تمہارے پاس کون سا پیسے نہیں ہیں۔ جو شراب تمہیں پسند ہے وہی شراب پیو، چاہے ملک سے نہ ملے تو بیرون سے منگوا لو، تمہارے پاس کون سا پیسے نہیں ہیں۔ بندے کے پاس پیسہ بھی ہو بندہ پھر ترستا رہے، بندے کے پاس پیسہ بھی ہو بندہ پھر اپنے دل کی تمنائیں پوری نہ کرے، وہ بھی کوئی بندہ ہے؟
انسان کو نفسانی خواہشات کا پجاری بنا دیتا ہے. انسان پھر دنیا کی لذتوں میں یوں مگن ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ مر کے قبر میں چلا جاتا ہے اور یہ چاروں چیزیں واپس آ جاتی ہیں. انسان اپنے گناہوں کی سزا وہاں بھگتتا ہے. اس لیے اللہ کے حضور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں دشمنوں سے محفوظ رکھے. تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان چار دشمنوں کی ڈیٹیلز بیان کروں گا. اس کے لیے آپ کی توجہ بڑی ضروری ہے. انسان کا سب سے پہلا دشمن دنیا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس لیے آپ کو قرآن اور حدیث میں ایسے ہی احکامات ملیں گے جہاں پر دنیا سے بے رغبتی کا حکم دیا گیا ہے. تو آئیے اللہ کے قرآن پہ توجہ کیجئے، غور کیجئے. میری دعا ہے میں جو بیان کروں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ان کو تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں، وعظ اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرنے والی. کون لوگ؟ فرمایا اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جن لوگوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا، اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنایا. بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت نیٹ کے اوپر سب سے زیادہ جس دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس سے زیادہ معذرت کے ساتھ اس وقت نیٹ کے اوپر سب سے زیادہ دین اسلام کا اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو خود مسلمان اڑا رہا ہے. میرے لائکر بڑھ جائیں، میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں، میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ نیٹ پہ فیمس ہو جائے. صرف مسلمان نیٹ پہ اپنی ویڈیوز کو فیمس کرنے کے لیے اسلام کے مذاق کی ویڈیوز بنا کے ڈال رہے. فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا. آپ کو نیٹ پر باقاعدہ ویڈیو موجود ملے گی، 4 بندے پیچھے کھڑے ہیں صف بنا کر، ایک بندہ آگے کھڑا ہے امام بن کر، ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز نہیں، صرف مذاق کی نماز چل رہی ہے. حالت نماز میں
پیچھے کھڑے آدمیوں میں سے کوئی آدمی امام صاحب کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ سجدے سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جوتا اٹھا کر سب کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ نیٹ پر ویڈیو موجود ہے، فنی کلپ کے نام پر۔ بنانے والا مسلمان ہے، دیکھنے والا مسلمان ہے، نیٹ پر وائرل کرنے والا مسلمان ہے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دیجئے ان لوگ۔ آپ اندازہ کریں کہ جس پیغمبر کے کندھوں پہ یہ بوجھ اور ذمہ داری ہے کہ آپ نے امت کی تربیت کرنی ہے، اللہ اس نبی کو کہہ رہے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا جائے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایک اور ویڈیو نیٹ پر آپ کو موجود ملے گی۔ ایک بندہ دعا کروا رہا، یوں ہاتھ اٹھائے، دعا کروا رہا ہے اور دعا کے الفاظ غلط بولتا ہے، دعا کے الفاظ مزاحیہ استعمال کرتا ہے، سننے والے بھی دانت نکال رہے ہیں، سننے والے بھی ہنس رہے ہیں، آمین کی جگہ ہنس رہے ہیں، وہ خود بھی ہنس رہا ہے۔ باقاعدہ یہ ویڈیو کلپ نیٹ پہ موجود ہے، بنانے والا مسلمان ہے، نیٹ پر چڑھانے والا مسلمان ہے، دیکھنے والا مسلمان ہے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے میرے محبوب پیغمبر چھوڑ ان لوگوں کو، یہ کبھی راہ راست پہ نہیں آئیں گے، انہوں نے اللہ کے دین کو تماشا بنا لیا۔ ایک بندہ تو نیٹ پہ مشہور ہے، اس سے پوچھو تمہارا نام کیا ہے، پہلے نام بتاتا ہے، پھر کہتا ہے میں رن مرید ہوں، میرا باپ بھی رن مرید تھا، اب یہ رن مریدی میں اپنے بیٹے کو بھی سکھلا رہا ہوں۔ ایک بدبخت تو یہاں تک کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، بیویوں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ مائیں ٹھنڈی چھائیں نہیں ہیں، بیویاں ٹھنڈی چھائیں ہیں۔ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا اس کو قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ رب العزت نے دو بڑے فیصلے کر لیے، عبادت رب کی ہوگی، خدمت والدین کی ہوگی۔ یہ قرآن میں آیت ہے، نظر نہیں آتی یہ آیت؟ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ان کو ہوا کیا ہے؟ ان کو ہوا کیا ہے؟ یہ لوگ اپنے دین کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یا اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل میں انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے، دنیا نے دشمنی کر لی ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا، فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا ویصدون عن سبیل
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دل میں دنیا کی محبت کو بسا لیا، یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کا بندہ، ٹکے کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، ڈالر کا بندہ، دینار کا بندہ، دنیا کا بندہ بنا پھرتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ دل میں محبت دنیا کی بسائی ہے، دعا کرو اللہ اس دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے، اللہ اس دل میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو میرے سمیت مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اللہ ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے۔ مدینے کی بات کر لوں یا نہ کر لوں؟ ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے، مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے۔ ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے، مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے۔ میں پہنچا جو مکے تو رویا یہ کہہ کر، میں پہنچا جو مکے تو رویا یہ کہہ کر، کیا خدایا کرم کر بیمار آ گیا ہے، خدایا کرم کر بیمار آ گیا ہے، مدینے کا دیکھو بازار آ گیا۔ پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہے، پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہیں، مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے، ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ تیسرا مقام اللہ کے قرآن کا سورہ حدید ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور میں سنوں کائنات کے لوگوں، آیت نمبر 20 ہے، وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں فلاں بندے نے وی مکا دیتی۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اللہ نے بھی وی مکا دیتی، یہ خیر۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، سنو خبردار، دنیا کی حقیقت کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو، کیا ہے دنیا؟ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی زندگی کے 4 مراحل کا بیان کیا، ہر مرحلہ 15 سال کا، یعنی ٹوٹل 60 سال زندگی، یہی زندگی ہے 60 سال۔ یہ جو آپ کو یہاں 60 سال سے اوپر نظر آ رہے ہیں یہ بونس ہے زندگی آپ کی، ورنہ عمر اتنی ہے 60 سال بس۔ 60 سال کے مراحل کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ کیا مرحلہ؟
فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، پہلا مرحلہ کھیل کا، پہلا مرحلہ کھیلنے کا، نہ کھانے کا شوق ہے، نہ پینے کا شوق ہے، نہ جاگنے کا فکر ہے، نہ سونے کا فکر ہے، بس کھیل کا فکر ہے۔ ہر وقت بچہ کھیل پہ لگا رہتا ہے۔ 15 سال کھیل میں گزر گئے، اگلے 15 کا مرحلہ شروع ہوا۔ فرمایا وزینۃ، خوبصورتی کا مرحلہ، اپنے آپ کو سنوارنے کا مرحلہ۔ یوں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، کبھی ادھر سے بال اس طرف کو لے جاتا ہے، کبھی ادھر سے پف اس طرف کو لے کے آتا ہے، کبھی فیئر اینڈ لولی چہرے پہ لگاتا ہے، کبھی گولڈن پرل لگاتا ہے، کبھی جناب فائدہ بیوٹی کریم لگاتا ہے، کبھی سٹلمن کا استعمال کرتا ہے۔ پھر ایک آدھ کریم سے گزارا نہیں بنتا، ساری کریمیں اکٹھی کر کے منہ پہ لگاتا ہے تاکہ میں خوبصورت ہو جاؤں، جہاں سے گزروں لوگ کہیں کو خوبصورت جوان گزر رہا ہے، جہاں سے جاؤں لوگ کہیں کو خوبصورت جوان جا رہا ہے، جہاں جا کے بیٹھوں لوگ کہیں کو خوبصورت جوان بیٹھا ہے۔ میری گھڑی سب سے اچھی ہو، میری واسکٹ سب سے اچھی ہو، میرا رنگ سب سے اچھا ہو، میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں۔ باقی 15 سال گزر گئے خوبصورتی میں، باقی 15 سال گزر گئے اپنا میک اپ کرنے میں، اپنے آپ کو سنگارنے میں۔ 30 سال کا ہو گیا، آگے اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، رخسار سرخ ہو گئے ہیں اور لبوں پہ سرخی آ گئی ہے، جسم میں جان آ گئی ہے، بڑا جوان بن گیا ہے۔ کہتا ہے میرے ساتھ لڑو گے تو میں تمہیں پچھاڑ کے رکھ دوں گا، مجھ میں بڑی جان ہے، مجھ میں بڑی پاور ہے، میں بڑا جوان ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں نے بڑی لڑائیاں کی ہیں، میں نے بڑے جھگڑے کیے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کو مارا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پچھاڑا ہے، میں بڑا جوان ہوں۔ اگلے 15 سال تڑنے میں گزر گئے، اگلے 15 سال اپنا غرور دکھانے میں گزر گئے، اگلے 15 سال اپنے آپ کو بڑا کہنے میں گزر گئے، 45 سال گزر گئے۔ اینڈ والا مرحلہ شروع ہوا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب جا کے خیال آیا اوہو ایک میرا بچہ 3 سال کا، ایک 6 سال کا، ایک 8 سال کا، میں نے تو ساری زندگی میک اپ میں گزار دی، میں نے تو ساری زندگی کریمیں لگانے پہ گزار دی، اب کیا کروں؟ اب پیسہ کماؤں، ایک کوٹھی اس بچے کے نام کی بناؤں، ایک بڑے کے نام کی بناؤں، ایک اپنے نام کی بناؤں، بینک بیلنس اکٹھا کروں۔ پھر انسان دوڑتا ہے، پیسے کی دوڑ لگاتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ اندھیرا دیکھتا ہے، نہ سویرا دیکھتا ہے، جائز اور ناجائز سب کچھ اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے۔ آخر یکدم زندگی کے سانس ختم ہوتے ہیں، قبر کے گڑھے میں جا گرتا ہے، خود مر جاتا ہے، سانس ختم ہو جاتے ہیں، پر انسان کی خواہشات پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ 4 مرحلے، بس یہی زندگی اور کچھ نہیں، اتنی ہے زندگی بس۔ اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتاؤ، اس کے علاوہ اگر زندگی میں کوئی اور رنگ ہے تو وہ بھی بتلاؤ، بس یہی کچھ ہے۔ اللہ اس لیے دنیا کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا کسی کی نہیں بنتی۔ ہمارے پنجاب میں ضلع قصور ہے، قصور میں 4 بھائی زمین کے جھگڑے پہ قتل ہو گئے، ایک نے دوسرے کو مارا، دوسرے نے تیسرے کو مارا، تیسرے نے چوتھے کو مار دیا۔ 4 بھائی قتل ہو گئے، کس پہ؟ یہ زمین پہ۔ کہتا ہے میری زمین میری زمین، تمہاری کتنی ہے؟ تمہاری اتنی زمین ہے بس۔ زمین کے ٹکڑوں پہ لڑ لڑ کے مر رہا انسان،
لیکن میرے اور تیرے لیے زمین کی جو جگہ ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں ہم کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. تو یہ ہے انسان کا پہلا دشمن. اس لیے دنیا کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا دشمن کون ہے؟ شیطان. دوسرا دشمن کون ہے؟ بولو. کبھی شیطان کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھنا چاہیے تھا نا، کیونکہ شیطان بھی دو قسم کا ہے. ایک دکھائی بھی دیتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دکھائی بھی دیتا ہے شیطان. وہ کون سا ہے؟ فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کچھ شیطان نظر بھی آتے ہیں، جو نظر نہیں آتا ہے وہ بھی خطرناک، لیکن جو نظر آتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ جو نظر نہیں آتا اس نے کبھی بازو سے پکڑ کر نہیں کہا آؤ تمہیں مجرا دکھاؤں، آؤ تمہیں شراب کے میں خانے میں لے جاؤں. لیکن جو نظر آتا ہے وہ بازو سے پکڑ کر لے کے جاتا ہے. ٹکٹ میں دوں گا، آؤ مجرا دیکھنے چلے. وسکی کا انتظام میں کروں گا، آؤ میں خانے میں چلے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ دونوں طرح کے شیطان سے محفوظ فرمائے. یہ دوسرا دشمن، یہ کھلا دشمن ہے. اس کی دشمنی کو ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن. اس لیے اس کو کیا کھولنا، کیا اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا، یہ واضح دشمن ہے. تیسرا دشمن کون ہے؟ تیسرا دشمن مال سے شروع ہوتا، میم سے مال. مال بندے کا دشمن. بندے کے پاس مال آ گیا، پریشانی بن گئی. یہ دیکھو پہلے اس جیب میں مال آ گیا، پیسہ آ گیا، یہاں ڈالتا ہے اس جیب میں. یہاں سے ڈر لگتا ہے کوئی نکال نہ لے، پھر اس جیب میں ڈالتا ہے ادھر. یہاں سے بھی ڈر لگتا ہے کوئی نکال، پھر ایک اور جیب بنائی ہوئی ہے، ایک اور پاکٹ ہے، پھر اس میں ڈالتا ہے. پھر وہاں سے بھی ڈر لگتا ہے، پھر گھر کے اندر چھپا کے رکھتا ہے، پیٹیوں کے نیچے، ٹرنکوں کے نیچے. پھر گھر سے ڈر لگتا ہے، شو کیس کے درازوں میں، بیڈ کے درازوں میں رکھتا ہے، گھر کی خفیہ جگہوں پہ چھپاتا ہے. پھر وہاں سے ڈر لگتا ہے، پھر بینک میں. پھر بینک میں جب جمع کروا دیتا ہے پیسے، پھر بینک میں آتا بھی ڈرتا ہے، بینک میں جاتا بھی ڈرتا ہے. پیسہ آ گیا، مال چیز ایسی ہے، ڈر رہا ہے. اور جس کے پاس مال نہیں اسے کوئی ٹینشن، وہ ٹینشن فری پڑا ہے. وہ کہتے ہیں کسی غریب کے گھر چور آ گیا، غریب بندہ تھا چور، اسے پتا چل گیا چور آ، اس نے کہا چلو خیر ہے. وہ بیچارہ بڑی دیر اس نے تلاشی لی، گھروں کے کونے کونے کو چھان مارا، کچھ نہیں ملا. وہ غریب کہنے لگا یار مجھے یہاں دن میں کبھی کچھ نہیں ملا، تو رات کو تلاش کر رہا ہے. مجھے دن کو کبھی کچھ نہیں ملا، تو رات کو دیکھ رہا. چلو میں بھی تیرے ساتھ میں بھی اپنے گھر کی تلاشی لیتا ہوں، شاید کوئی چیز مل ہی جائے. یہ مال ہے، یہ ٹینشن ہے. جب مال نہیں تو ٹینشن نہیں، تو جب مال آ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر ٹینشن. کیسی؟ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اب مال آ گیا، اب ہو کیا رہا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. اب بندے کے پاس مال آ گیا، اب کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. الذی جمع، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے. پھر کیا کرتا ہے؟ وعددا، گنتی کرتا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ ہے. گننے کی اتنی گندی عادت پڑی ہے، نماز میں بھی کھڑا ہو تو گنتا ہی رہتا ہوں. 4 لاکھ ادھر دیا ہوا ہے، 10 لاکھ ادھر دیا ہوا ہے، 20 لاکھ بینک میں پڑا ہے، 25 لاکھ وہاں سے لینا ہے، وہاں سے بھی لینا ہے، اس کو بھی ادھار دیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم.
ساری نماز گننے میں گزر گئی. فرمایا الذی جمع مال. ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گے نہیں؟ یہ کون بتایا؟ آپ اپنے آپ کو ہی بتاؤ. الذی جمع مالا وعددا. گننے کی بیماری، جمع کرنے کی بیماری، گننے کی ٹینشن، جمع کرنے کی ٹینشن. جب گنتی کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر گمان کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا. میرا مال ضائع نہیں ہونے والا. میرے کارڈ اے ٹی ایم کارڈ کا پاسورڈ کسی کے پاس نہیں جانے والا. میرے بینک کا لاکر کوئی نہیں توڑنے والا. میں نے جہاں چھپا کے خزانہ رکھا ہے وہاں کوئی نہیں پہنچنے والا. اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا پاگل ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کس بات کا. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. فرمایا ایک وقت آئے گا پاسورڈ برباد ہو جائیں گے، اے ٹی ایم کارڈ سب کے سب ایکسپائر ہو جائیں گے، بینک کے تمام تر قرض ٹوٹ جائیں گے، خزانوں کی چابیاں اور تالے ختم ہو جائیں گے، تمام تر خزانہ سطح زمین پہ آ جائے گا، ڈھیر لگ جائیں گے. اور انسان مال کو دیکھ کر کہے گا وقال الانسان ما لها. یہ وہی مال ہے جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. ہائے یہ وہی مال ہے جس کے لیے میں نے اپنے باپ کا قتل کر دیا. یہ وہی مال ہے جس کے لیے میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا. آج مال کسی کام نہیں آ رہا. حضرات محترم مال کمانا چھوڑیے، اعمال کمانا شروع کیجئے. مفسرین ایک بنی اسرائیلی روایت کا ذکر کرتے ہیں. ملک الموت سے پوچھا گیا تمہیں کسی کی جان نکالتے وقت کبھی رحم آیا ہو؟ کبھی کسی کی جان روح قبض کرتے وقت تمہیں کسی پہ ترس آیا ہو؟ کوئی ہے موقع؟ اس نے کہا ہاں دو موقع ایسے ہیں مجھے ان دو موقعوں پہ ترس آیا، رحم آیا. کون کون سے؟ کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے، اس عورت کی روح قبض کر لو، جان نکال لو. تو جب میں نے اس عورت کی روح کو نکالا تو مجھے کچھ وقت کے لیے رحم آیا، کچھ وقت کے لیے مجھے ترس آیا. یہ چھوٹا سا بچہ کہاں جائے گا؟ یہ کیسے پلے گا؟ کون اس کو پالے گا؟ ایک مجھے اس وقت رحم اور ترس آیا، اور دوسرا مجھے قارون پر رحم آیا. قارون نے اپنی دنیا کی تمام تر اپنی زندگی کے تمام مال کو جمع کیا. سارے مال کو جمع کر کے اس نے کو بہت عالی شان محل بنایا. سونا بھی لگایا محل میں، چاندی بھی لگائی اس محل میں، ہیرے جواہرات بھی جڑے اس محل میں. بڑا عالی شان محل بنایا. اپنی زندگی کا تمام تر مال اس نے اس محل پہ لگا لیا. جب محل تیار ہو گیا تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ نہیں جنت دے یا نہ دے، میں نے اپنی جنت بنا لی ہے، میں نے اپنی جنت تیار کر لی ہے. اور جب اس کے اندر داخل ہونے لگا ایک قدم اس کے اندر تھا، ایک قدم باہر تھا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی جان نکالو، روح قبض کر لو. جب میں اس کی جان نکالنے لگا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے رحم آیا. چلا جاتا آپ ساری زندگی کا مال جو خرچ کیا ہے کوئی 2-4 منٹ کے لیے احساس محسوس کر لیتا. دو موقعوں پر رحم اور ترس آیا. اللہ فرماتے ہیں بات سنو ملک الموت، وہ عورت
جس کی تم نے روح قبض کی اور جو بچہ چمٹ کر چھاتی سے دودھ پی رہا تھا وہ بچہ یہی قارون تھا. ہم نے پالا اس کو, ہم نے مال دیا اس کو, ہم نے دولت دی اس کو, ہم نے فراوانی دی اس کو, ہم نے رحمتیں اور برکتوں سے نوازا. جب مالا مال کر دیا تو اپنے مال کو لگا کر زندگی کا سارا مال خرچ کر کے محل بنا کے کہنے لگا وہاں جنت ملے نہ ملے میں نے اپنی تیار کر لی ہے. جب ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا, میں نے کہا نکال جان اس کی تاکہ قیامت تک آنے والے مالداروں کو پتہ چل جائے بات مال سے نہیں بنتی, بات نیک اعمال سے بنتی ہے. بات مال سے نہیں, بات نیک اعمال سے بنتی ہے. مال ضائع ہو جاتا ہے, اعمال نیک اعمال ضائع نہیں ہوتا. مال کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ مال کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے فیصل آباد سنا ہوگا, پنجاب کا ایک بڑا مشہور شہر ہے فیصل آباد, سنا ہے یا نہیں؟ کچھ نے دیکھا بھی ہوگا. فیصل آباد سے لاہور کی طرف جائیں تو رستے کے اندر ایک چھوٹا شہر آتا ہے, اس کو بولتے ہیں کھرڑیاں والا. ایک چھوٹا شہر ہے, چھوٹا سا انڈسٹری ایریا ہے. پرانی بات ہے, آج سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ سنانے لگا ہوں. 25-30 سال پہلے کھرڑیاں والا شہر کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوا, بڑا زبردست ایکسیڈنٹ. کچھ بندے مر گئے, کچھ زخمی ہو گئے. مر جانے والوں کی ڈیڈ باڈیوں کو اٹھایا گیا, سائیڈ پہ لگایا گیا, مساجد میں اعلان کر دیے گئے. 2020 تو تھا نہیں, الرٹ نیوز چل جائے. اعلان کر دیے گئے لوگوں بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بڑے بندے مر گئے, آؤ میتوں کی پہچان کرو, لے جاؤ میتیں. لوگ آ رہے ہیں, میتوں کی پہچان کر رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا. شام جب ہو گئی تو ایک بزرگ بابا جو وہاں اس حادثے کا شکار ہو کر مر گیا تھا, اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے. کوئی نہیں جاننے والا, کوئی نہیں پہچان کرنے والا, کوئی نہیں اس کا وارث. علاقائی لوگوں نے سوچا صبح سے میت پڑی ہوئی ہے, بسیدہ ہونے کا خطرہ, اب اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آپس میں انہوں نے پیسے جمع کیے, کوئی 50 روپیہ دے رہا ہے, کوئی 100 روپیہ دے رہا ہے. آپس میں پیسوں کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد اس بزرگ کے لیے کفن کا کپڑا خریدا گیا. پہلے غسل دیا, پھر کفن دیا, پھر جنازہ پڑھایا, پھر لاوارث کر کے دفن کر دیا. 4 دن گزر گئے. 4 دنوں کے بعد اس بزرگ کے برا ساتھ تلاش کرتے کرتے کھرڑیاں بالا میں پہنچے. 4 دنوں کے بعد پتہ لگا جو بابا جس کے کفن کے لیے پیسے جمع کیے گئے تھے وہ 15 مربوں کا مالک تھا. 15 مربوں کا مالک دنیا سے گیا تو کفن چندے کا پہن کے گیا. 15 مربوں کا وارث مرا تو لا وارث ہو کے مرا. 15 مربوں کا مالک دنیا سے گیا. سارا دن میت دھوپ میں پڑی رہی, مٹی میں پڑی رہی. یہ ہے مال, یہ ہے حیثیت مال کی. مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے کاموں کی ایک شہر ہے جہاں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ رہتے تھے, اور وہاں قبر بھی ان کی اسی قبرستان میں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, افطاری کا پروگرام تھا. میں 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا. میں نے کہا چلو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاتے ہیں. ہم جب قبر پہ گئے
تو قبرستان سے واپسی آتے ہوئے قبرستان کے گیٹ پر میں نے ایک منظر دیکھا. وہ منظر آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے, مجھے وہ کبھی نہیں بھولا. واپسی آتے ہوئے میں گاڑی میں بیٹھا, کیا دیکھتا ہوں, ایک یہ چھوٹا, جس کو ہم ادھر تو ڈالا بولتے ہیں, ایک چھوٹی گاڑی ہوتی ہے, اکثر اس میں بھینسیں وغیرہ لوگ جو ہے وہ لے جاتے ہیں. تو وہ ایک بندہ آیا, اس میں دو, ایک ڈرائیور تھا, ایک ساتھ کنڈکٹر, اور پیچھے میت پڑی تھی. میت عجیب, جب وہ پہنچے تو سمیل آنے لگی, بدبو آنے لگی. پتہ نہیں کتنے دنوں کا مرا ہوا وہ بندہ تھا, پتہ نہیں وہ کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے, اور کفن میں لپٹی ہوئی وہ میت تھی. گندی سمیل بدبو آ رہی تھی, اور چارپائی پہ رکھی ہوئی تھی وہ میت, اور کفن کے اندر سے نیچے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے. ہوا کیا, وہ دونوں ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں اترے گاڑی سے اور لوگوں کو بلا رہے, بھائی آؤ یار ادھر تھوڑا سا ہاتھ ہمیں یہاں پکڑاؤ, 2 بندوں سے تو میت تیزی اٹھائی نہیں جائے گی, ذرا ہمارے ساتھ ہیلپ کرو, یہ وہاں قبر میں اس کو ڈال دیں. تو یقین جانو سمیل کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, بدبو کی وجہ سے کوئی بندہ ان کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا کہ چارپائی کو اٹھوائے ساتھ اور میت کو وہاں دفن کر دے. تو میں گاڑی میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا, میں نے کہا یا اللہ کیسی عجیب بات ہے, آج اس مٹی کے پتلے کا کوئی وارث نہیں ہے, اگر اس کی کوئی زمین ہوئی تو اس کے لاکھوں وارث پیدا ہو گئے. ہر بندہ کہہ رہا ہوگا اس پلاٹ میں میرا بھی حصہ ہے, میں بھی میت کے وارثوں میں شامل ہوں. اللہ کے بندو, زمینوں کے وارث بڑے ہیں, جائیدادوں کے وارث بڑے ہیں, کوٹھیوں ایکڑوں مربوں کے وارث بڑے ہیں, یہ مٹی کے پتلے کا کوئی وارث نہیں ہے, یہ مٹی کے ڈھانچے کا کوئی وارث نہیں ہے, اس کا ایک ہی وارث ہے, اور وہ کون ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. اس مٹی کے پتلے کا کوئی وارث نہیں, اس کا ایک ہی وارث, اس سے صلح کر لو, اس کے ساتھ اپنی بنا کے رکھو, جب کوئی وارث نہیں بنے گا تب وہ وارث بنے. مال مال کرتے پھر رہے ہیں, مال کیا ہے یار, اللہ کی قسم جب موت آ جاتی ہے تو ایک لقمہ بھی آپ اپنے پیٹ میں اتار نہیں سکتے. یہ آپ کے کراچی کے متعلق کا واقعہ ایک دوست نے مجھے سنایا. پروفیسر صاحب تھے لاہور کے, شادی ان کی کراچی ہوئی, چھٹیوں کے دن بچے بیوی کراچی آئے ہوئے, اکیلے لاہور میں. صبح کا ناشتہ خود لے کے آئے بازار سے, صبح کا ناشتہ لے کے گھر آ گئے. سارا دن گزر گیا, گھر سے نہیں نکلے, رات ساری گزر گئی, گھر سے باہر نہیں آئے. پڑوسیوں نے تھوڑا خیال کیا, پروفیسر صاحب کہاں گئے, گھر سے نہیں نکلے. آواز دی, دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی, بیل بجائی, کوئی رسپانس نہیں. دیوار پھلانگ کر اندر گئے تو کیا دیکھا, ایک لقمہ منہ میں ہے, ایک لقمہ ہاتھ میں ہے, باقی کھانا سامنے پڑا ہے. موت آ گئی ہے. جو لقمہ منہ میں ہے وہ پیٹ میں اتارنے کا موقع نہیں ملا, جو ہاتھ میں ہے وہ منہ میں ڈالنے کا موقع نہیں ملا, جو میز پہ پڑا ہے وہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا. کیا کر رہے ہو,
اللہ کی قسم جب موت آ جائے گی تو پھر زمینیں تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی لقمہ بھی پیٹ میں نہیں اتار سکو گے۔ اس لیے آئیے آخرت کی فکر کیجئے، دنیا کو چھوڑیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ سے دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی تو فیشن نرالا۔ یہی تجھ سے دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی تو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ ہو گئے تین دشمن۔ چوتھا دشمن بیان کرے، بات ختم۔ نون سے نفس۔ میری مجلس میں موجود نوجوان، آپ کی توجہ زیادہ مطلوب ہے اس ٹاپک پہ، اس حصے پہ۔ نفس کی موٹی موٹی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ بولو۔ تین۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ تینوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ پہلا نفس، نفس امارہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باتیں کس کی ہیں؟ یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہیں۔ یہ کس جوان کی باتوں کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا؟ اس جوان کو جس جوان کو اللہ نے کائنات کا حسن آدھا کر کے دیا تھا۔ یہاں ہمارے نوجوان تھوڑا سا کو خوبصورت جوان ہو، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، میں پتہ نہیں کیا چیز ہے تو، کیا حسن ہے تیرا؟ یہ کوئی حسن ہے؟ جو ظاہری حسن تو نظر آتا ہے، باطن میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہے، باطن میں پتہ نہیں کون کون سی برائیاں تیرے دامن پہ ہیں، باطن کے اندر تیرے ہاتھوں پہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کے نشانات موجود ہیں۔ تو کیا خوبصورت ہے؟ تجھے خوبصورت دکھاؤں جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، جس کا باطن بھی خوبصورت ہے۔ ظاہر تو پتہ ہی ہے ہم سب کو کہ جناب یوسف خوبصورت تھے، باطن بھی سن لو، جناب یوسف کا باطن بھی دیکھو۔ باطن کیا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کا باطن ہے، سنیے۔ کمرہ بند، کمرہ بند، دروازہ بند اور کنڈی بھی بند، تالا بھی بند، اندر دو ذاتیں، ایک یوسف ہے ایک زلیخا ہے۔ اور زلیخا کیا کہہ رہی ہے؟ ہئی تلک میری طرف دیکھو، ہئی تلک میرے جمال کو دیکھو، ہئی تلک میرے شباب کو دیکھو،
ہائی تلک میرے سنگار کو دیکھو تو جناب یوسف فرماتے ہیں میں تجھے نہیں میں اپنے خالق کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ میں اس کو کیسے چھوڑ دوں جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا، اور مجھے بتاؤ میں آج خلوت میں اس کے ساتھ کیسے بے وفائی کروں جس نے کنویں کی گود سے نکال کر مجھے بادشاہوں کے گھر میں جگہ دے دی، جس نے میں یوسف کو حسن عطا کر دیا، جس نے میں یوسف کو جوانی عطا کر دی۔ زلیخا یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں جوانوں کو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے۔ ایس ایچ او سے ڈرتے ہو؟ ڈرتا ہوں۔ ڈی سی او ڈی پی او سے ڈرتے ہو؟ ڈرتا ہوں۔ اپنے ابے سے ڈرتے ہو؟ ڈرتا ہوں۔ اسی لیے تو چھپ کے شراب پیتا ہوں، اسی لیے تو چھپ کے زنا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے متعلقہ پولیس سے۔ جب چھپ کے زنا کرتے ہو تب کوئی پولیس والا نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت تیرا خالق تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو نہیں دیکھتے ان سے ڈرتے ہو اور جو دیکھ رہا ہے اس سے نہیں ڈرتے ہو۔ اے مرد زنا کار خدا دیکھ رہا ہے، اے قلب فسوکار خدا دیکھ رہا ہے، جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے، اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے کہ نہ دیکھے، اے مرد زنا کار خدا دیکھ رہا ہے۔ جناب سیدنا، او سنو جوانوں سنو، اگر سمجھنا ہو تو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ اگر گناہوں کے سفر کو خیر بات کہنا ہو تو اللہ کی قسم ایک جملہ کافی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، ایک طرف تم جوان ہو، ایک طرف جناب یوسف جوان ہیں، ایک طرف تم خوبصورت ہو، ایک طرف جناب یوسف خوبصورت ہیں۔ تم زنا کر کے جیل میں جاتے ہو، جناب یوسف زنا سے بچنے کے لیے جیل میں جا رہے ہیں۔ تم عورتوں کو چھیڑ کر جیل میں جاتے ہو، جناب یوسف عورتوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے جیل میں جا رہے ہیں۔ وہ خوبصورت ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہے، جس کا باطن بھی اچھا ہے۔ 10 سے کم سال جناب یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، ڈکیٹی کر کے جیل میں جانا، زنا کر کے جانا، بدکاری کر کے جانا، یہ کیا ہے؟ قربان جاؤں جناب یوسف کے ہاتھ پہ لگی ہوئی ان ہتھ کڑیوں کو چوموں جو میرے یوسف نے دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے پہنی تھی۔ باہر آئے، اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا۔ فرمایا ذرا زلیخا کو بلایا جائے۔ زلیخا کو بلایا گیا۔ فرمایا ذرا بتاؤ نا مجھے کیسا پایا، میں نے کیا کیا کیا، بتاؤ نا۔ وہ کہتی ہے الآن حس حصل حق، اب حق واضح ہو گیا۔ دنیا کے لوگوں، میں نے سفید کپڑے کو بھی اتنا صاف نہیں پایا جتنا جناب یوسف کے کردار کو صاف پایا ہے۔ میں نے یوسف کو پاکیزہ پایا، میں نے یوسف کو پوتر پایا، میں نے یوسف کو پاک پایا، مجھے کوئی برائی نظر نہیں آئی یوسف میں۔ تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا یہ سب کچھ میں نے خود کیا، یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے۔
دیکھا لوگوں میں بچ گیا برائی سے، یہ نہیں کہا دیکھو میں نے بچ کے دکھایا برائی سے نہیں. فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. دنیا کے لوگوں یوسف آپ برائی سے نہیں بچا، یوسف کو بھی بچایا ہے تو اس کے پروردگار نے بچایا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان کا نفس تو اسے دعوت دیتا ہے کہ میں خانوں کی طرف جائے، انسان کا نفس تو اسے بلاتا ہے برائی کی طرف. یہ بیمار نفس ہے، بیماریوں میں پکڑا ہوا نفس، بیماریوں میں جکڑا ہوا نفس جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا. پہلی حالت نفس کی جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ہم اس نفس کا علاج کریں گے، اس کی مکمل ٹریٹمنٹ کی جائے گی. اس کے لیے نفس کو تندرست بنانے کے لیے، اس کو پاکیزہ اور پوتر کرنے کے لیے فجر کا انجیکشن لگانا پڑے گا، ظہر کا انجیکشن لگانا پڑے گا، عصر کا انجیکشن لگانا پڑے گا، مغرب کا انجیکشن لگانا پڑے گا، عشاء کا انجیکشن لگانا پڑے گا، نماز تہجد کے فروٹ کھلانے پڑیں گے، قرآن کی تلاوت کی اچھی اچھی میڈیسن کا استعمال کرنا پڑے گا. جب باقاعدہ نفس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اس کا مکمل علاج ہوگا تو پھر یہ اپنی حالت بدل لے گا. جب حالت بدلے گا تو پھر درمیانی حالت میں چلا جائے گا، پھر اس کا نام پڑ جائے گا نفس لوامہ. نفس لوامہ. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پھر برائی کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ جائے گا. خود ہی زنا کرتا ہے، خود ہی رونے بیٹھ جاتا ہے، خود ہی شراب پیتا ہے، خود ہی رونے بیٹھ جاتا ہے، خود ہی گناہ کرتا ہے، خود ہی رونے بیٹھ جاتا ہے. یار تو نہ برائی کرتا تو اچھا تھا، یار تو نہ زنا کرتا تو اچھا تھا. سندھ کے دوستو بات سنو، روز روز قاری بنیامین نہیں آنے والا تمہارے پاس، روز روز شیخ محترم نہیں آنے والے تمہارے پاس، لوگ علماء نہیں آنے والے تمہارے پاس. ایک قاری تمہارے اندر بھی ہے، ایک مولوی تمہارے اندر بھی ہے، ایک مفتی تمہارے اندر بھی ہے. اس قاری کا نام نفس لوامہ ہے، اس مفتی کا نام نفس لوامہ ہے، جو تمہیں تقریر کرتا رہتا ہے، جو اندر ہی اندر تمہیں خطاب کرتا رہتا ہے، جو تمہیں اندر ہی اندر بات و نصیحت کرتا رہتا ہے. جوانوں کبھی ہینڈ فری کو تار کر اکیلے بیٹھ کر اپنے اندر کے مولوی کی بھی سنا کرو، اپنے اندر کے خطیب کی بھی سنا کرو، اپنے اندر کے قاری کی بھی سنا کرو. یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. یہ نفس لوامہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے. جب آپ ٹریٹمنٹ جاری رکھیں گے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کا باقاعدہ تمام جاری رکھیں گے، وہ گناہ جاری رکھتے ہو نیکیاں کیوں نہیں جاری رکھتے ہو؟ نماز نہ چھوڑو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. مجھے بعض نوجوان یہ کہتے ہیں جی ہم روٹین کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی طریقہ بتلائیے کہ ہم روٹین کے ساتھ نیکی کر سکیں. بھائی اگر گناہ روٹین سے ہو سکتے ہیں تو نیکی روٹین کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر شراب روٹین کے ساتھ پی سکتے ہو، نماز کیوں نہیں روٹین کے ساتھ پڑھ سکتے ہو؟ وہاں بھی تو روٹین بنائی ہے نا، وہاں بھی تو ٹائم ٹیبل بنایا ہے نا، وہاں بھی تو پابندی کرتے ہو نا. وہ کرتے ہو تو یہ بھی کرنی پڑے گی، ادھر جاتے ہو تو ادھر بھی آنا پڑے گا. جب
آپ روٹین جاری رکھیں گے نماز کے ساتھ، جب آپ روٹین جاری رکھیں گے تہجد کی نماز کے ساتھ، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کے فروٹ کھلاتے رہیں گے، اپنے نفس کو، روح کو تر و تازہ کرتے رہیں گے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا آپ کا نفس اعلیٰ درجے پر فائد ہو جائے گا، پھر اس کا نام پڑے گا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ اتنا پاکیزہ درجہ ہے، اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ پھر انسان کا نفس بندوں سے نہیں، پھر فرشتوں سے باتیں کرنے لگتا ہے، پھر اللہ سے مخاطب ہونے لگتا ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر سورج کو غروب ہے، ہر دن کو ختم ہونا ہے، ہر جوانی کو بڑھاپے میں بدلنا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے۔ آ گئی موت، چارپائی پہ لیٹا انسان، جان نکالنے والا فرشتہ پہنچا تو نفس باتیں کرنے لگ گیا۔ کوئی ڈر نہیں آیا، کوئی خوف نہیں آیا، کوئی دنیا کو چھوڑنے کا ملال نہیں آیا، ڈائریکٹ فرشتوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس آؤ چلیں، آؤ چلے۔ وہ پوچھتا ہے کہاں جانے، تو جواب ملتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ تجھے تیرے رب کے پاس لے چلوں، جس رب کی آواز سن کر بستر چھوڑ دیا کرتا تھا، جس مالک کی آواز پہ لبیک کہہ دیا کرتا تھا، آ تجھے اس رب کے پاس لے چلوں جس رب کے لیے تو دنیا سے بیگانہ ہویا تھا، آؤ تجھے اس رب کے پاس لے چلوں جس کے قدموں میں سجدے کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں، جس کے سامنے، جس کے قدموں میں سجدے کرتے کرتے زندگی کی شام تم نے کر دی ہے، آ تجھے اس رب کے پاس لے چلو۔ یوں نکلی ہے روح جسم سے، مٹی کا پتلا الگ ہو گیا، نفس الگ ہو گیا۔